الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ انتظامیہ محفل نے بڑی محبت کے ساتھ اس محفل کو ترتیب دیا ہے۔ دور و نزدیک سے کثیر تعداد میں اشاکان مصطفیٰ شریف لائے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ بیٹے موبائل اپنے جیب میں ڈالیں گے آپ؟ جتنے موبائلوں سے لگے ہوئے ہیں ذرا موبائل جیبوں میں ڈال دیجیے، آپ کا احسان عظیم ہوگا۔ اور بالخصوص جو فرنٹ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں آپ نے ذرا دھیان کرنا ہے۔ کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، اگر آپ کوئی بات کریں گے، شرارت کریں گے تو وہ یہ سبق بھول جائے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ سبق آپ کو سنا کے جاؤں تو آپ ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھیے۔ اس کی دمک تھوڑی سی کم کریں گے جی، دمک بالکل کم کر دیں، بالکل کم کر دیں دمک اس کی۔ دوستان مکرم، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ دن بھر میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، اگر زیادہ پڑھیں گے تو اس کی برکات بے شمار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میرے دائیں بائیں کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہیں، بالخصوص صدر محفل واجب التکریم عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد یعقوب صاحب جلالی اور آپ کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اسی جذبے کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دونوں بیٹے اٹھے گے یہاں سے پوتر، آپ دونوں ایک منٹ پوتر کیا دو پکڑنا رہتے ہیں چھتی کرو پتر کوئی آ جاؤ یہاں اور طور پر ہو۔ اللہ اکبر۔ باقی بھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں مہربانی کر کے باتیں بند کر دیں، آپ کی بھی سیٹیں بدلی جا سکتی ہیں، اور ذرا مہربانی فرمائیں۔ میں صلاح بنا کے آیا تقریر کرنے دی، پتہ نہیں تھوڑی سنن دی ہے کہ کوئی نہیں، ذرا مہربانی فرمائیں گے تاکہ آپ کو نہ کوئی سبق جو میرے ذمے لگا ہے، اصلاحی موضوع میرے ذمے ہے اور میں بھی چاہوں گا کہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے جاؤں۔ دوستانی عزیز، جو میں نے آیت طیبہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی تمہیں بات کرنی پڑے تو بات سچی اور کھری بات کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایمان والا جب تقوی اختیار کرے اور سچی بات کرے اور کھری بات کرے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اگر کوئی آج بندہ بیٹھا ہے، اس کی 30 40 50 سال عمر ہے، آج اگر وہ نیت کرتا ہے کہ میں نے آج کے بعد تقوی بھی اختیار کرنا ہے اور اس کے بعد
میں نے جب بھی بات کرنی ہے کھری اور سچی اور اچھی بات کرنی ہے تو اس کے آنے والی زندگی میں اس کی اصلاح تو ہو جائے گی، لیکن جو اس کی پیچھے والی خطائیں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ تو میرے رب نے اس کا جواب بھی پہلے ہی دے دیا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف آنے والی زندگی میں اعمال ہی اچھے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ پچھلے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ ہے اصلاح کا فائدہ۔ بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ لیکن تھوڑا سا غور فرمائیے گا کہ اس آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں ایمان والے کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور پھر سچی بات کہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ آسان اس کی تشریح و تفسیر، وہ ایک لفظ میں اگر سمجھنی ہو تو اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری۔ اس کو تھوڑا سا آسان کروں تو وہ یہ ہے اللہ کا ڈر، تھوڑا سا مزید آسان کروں تو وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا جسے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ جو اس نہج پر اپنی زندگی گزارے اس شخص کو متقی و پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو تقوی ہوتا ہے اس کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ تقوی کے کتنے درجات ہوتے ہیں؟ 3 درجات۔ تقوی کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے ترک الکفر والشرک، کہ بندہ کفر و شرک کو چھوڑ دے، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، اور جب کلمہ پڑھ لے گا تو یہ دائرہ اسلام کے اندر آ جائے گا۔ یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ صوفیاء فرماتی ہیں جو تقوی کا دوسرا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ترک المعاصی۔ فرماتے ہیں تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ اس کو میں تھوڑا سا آسان کر لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانو، اور تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مانو۔ اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی باتوں کو مان لینا یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ جب مانے گا تو آٹومیٹک بات ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ تقوی کا ایک تیسرا درجہ بھی صوفیاء نے بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے ترک المتشابہات، کہ جتنی چیزوں میں شک شبہ پیدا ہو جائے بندہ ان سب کو چھوڑ دے، وہ دینی ہو یا دنیاوی ہوں، وہ گھر کی ہوں یا باہر کی ہوں، وہ کھانے پینے والی ہوں یا اوڑھنے اور پہننے اور بچھونے والی ہوں۔ جتنی چیزوں میں آپ کے دل اور دماغ میں شک پیدا ہو جائے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جب بندہ تقوی کے اس درجے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کرم کر کے اپنی بارگاہ کا ولی بنا دیا کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ ویسے ہے بہت مشکل، لیکن ہمارے صوفیاء نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ سیدی و سیدنا نعمان ابن ثابت، جن کو ہم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ کی مبارک زندگی اگر پڑھی جائے تو آپ نے بکری کا گوشت کھانا بند کر دیا۔ تقریباً 7 سال کے قریب آپ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ تو جب 7 سالوں کے بعد شروع کیا تو کسی صاحب نظر نے پوچھا، وہ آپ کا شاگرد ہوگا یا خلیفہ ہوگا یا مرید ہوگا، اس نے کہا حضرت اتنا عرصہ آپ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا تو اب آپ نے شروع کیا، اس کا مطلب مجھے نہیں سمجھ آیا، مقصد نہیں مجھے سمجھ آیا۔ تو آپ نے جو جواب دیا حضرات غور سے سنیے گا۔ آپ فرمانے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں دن ایک بندہ آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میری بکری گم ہو گئی ہے، دعا کرے میری بکری مل جائے۔ کہا جی بالکل ایسا تو ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ تم نے تو صرف یہ کہا کہ وہ آیا دعا کروانے اور چلا گیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر وہ بکری مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی نا تو پھر میں ماہر کسائیوں کو بلاؤں گا۔ کہا حضور اس کا کیا مقصد تھا؟ فرمایا میں کسائیوں کو اس لیے اپنے پاس بلاؤں گا، اور بلایا تھا، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر اتنی عمر کی بکری ہو اور اگر وہ گم ہو جائے تو یہ بتاؤ، یا پھر کہیں چلی جائے، یا اتنی عمر کی بکری ہو تو یہ بتاؤ کہ وہ کتنا عرصہ زندہ رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنی عمر کی اگر بکری ہو تو تقریباً 7 سال تک یہ زندہ رہے گی۔ ماہر کسائیوں نے بتایا
تو کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں بکری کا گوشت کھاؤں ہو نہ ہو یہ وہی بکری جو اس کی گم ہوئی ہے کوئی چور مارکیٹ میں نہ بیچ دے, اس کا گوشت بن کے آ نہ جائے, چلتے چلاتے کوئی بوٹی مجھ تک نہ آ جائے, میں کھا نہ بیٹھوں, اور قیامت والے دن اگر میرا رب پوچھ لے کہ لوکاں بکریاں کو آچیاں سن کے تو گوشت ہی کھاتا رہی ہے. آواز کمزوروں والی آپ حضرات. فرمایا اس ڈر اور اس خوف کی بنیاد پر کہ میرے دل میں شک شبہ پیدا ہو گیا کہیں رب پوچھ نہ لے, تو فرمایا کہ میں نے پھر بکری کا گوشت 7 سال تک نہیں کھایا تھا. جب بندہ تقوی کے اس درجے پر آ جائے تو پھر بندہ امام اعظم بنتا ہے, پھر اللہ کا ولی بنتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے پیر ہو یا مولوی ہو تو اسے بھی چاہیے کہ جو لنگر کھائے پہلے چھان بین تو کرے یہ آیا کہاں سے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل یہی تو بات ہے, اور یہ روایت میں بھی ہے. علامہ جلالی صاحب بیٹھے اور دیگر علماء بھی بیٹھے ہیں. فرمایا کئی بندے ایسے ہیں, میں مفہوماً بتا رہا ہوں, جب دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی, اور بڑی گریہ داری کرتے ہیں پھر بھی قبول نہیں ہوتی, اور بس اوقات کہتے ہیں قاری صاحب اللہ ساٹھی نہیں سنتا تسی کرو. حالانکہ یہ جملہ علم کی دنیا میں غلط ہے. اللہ سب کی سنتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ مانتا پیاروں کی, یہ الگ بات ہے. وہ دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی, حالانکہ حاجی بھی ہوتے ہیں, نمازی بھی ہوتے ہیں, ماتھے کے اوپر محراب بھی ہوتا ہے, تسبیح بھی ہوتی ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, دعا پھر نہیں قبول ہوتی. اس لیے روایت کا یہ مفہوم ہے. فرمایا کہ جس کی دعا قبول نہیں نہ ہوتی تو قبول نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جو میں کھا رہا ہوں, جو میں پہن رہا ہوں, اور جس مکان میں رہ رہا ہوں کہیں یہ حرام کا تو نہیں ہے. اگر یہ کھانا پینا پہننا رہنا یہ حرام کا ہے تو پنجابی کا ٹکرا بھی مارے تو دعا کوئی نہیں یہ قبول ہونی. آواز کمزوروں والی آ گئی آپ حضرات کی, سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے حضرات ہمیں سمجھنا پڑے گا. یہ مولویوں پیروں کو نذرانہ آ گیا, اور نذرانہ تے آیا دیکھو تیرا مرید کی حرام کام تو نہیں کرتا, نذرانے لین کے بیٹھے ہو سرکار کسی کی اصلاح نہیں کر لو تھوڑی جی. آواز کمزوروں والی ہے, آواز کمزوروں والی ہے. مولوی ہوں یا پیر ہوں, نقیب ہوں یا ناخوان ہوں, اور آپ عوامی لوگ سب کے لیے چھان بین کرنا ضروری ہے. ہم جو کھا رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے, جس دن ہماری اصلاح ہو گئی ہمارے آدھے اندر کے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں. آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ تقوی کے 3 درجات اور اس کے کچھ متعلقات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. اللہ ہمیں یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ ہے سب حضرات کی؟ تھوڑا سا آگے چلیے تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کی آپ نے بات سن لی, آگے کیا فرمایا؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. فرمایا جب بھی تمہیں بات کرنی پڑے تو بات ہمیشہ کھری اور سچی بات کرنی, حق بات کرنی ہے. اس کا کیا مطلب؟ سادہ سا مطلب ہے کہ جب بھی بات کرنی پڑے سچی بات کرنی, جھوٹ نہیں بولنا. وہاں یہ نہیں دیکھنا کہ میرا باپ ہے اب تھوڑی سی ڈنڈی مارے, نہیں. میرا استاد ہے ڈنڈی مارو, نہیں. یہ میرا عزیز اور رشتہ دار ہے, نہیں. میرا سیٹ ہے, نہیں. کیونکہ جب تو قبر میں جائے گا یہ کوئی بھی نہیں آئے گا, وہاں تجھے اکیلے کو جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ جب بھی بات کرنی پڑے تیرا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے جو کہا ہے اللہ حاضر ناظر ہے, اللہ گواہ ہے, میں نے بالکل ہر چیز سچی کہی ہے. جب آپ اس بات پر قائم ہو جائیں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا الصدق طمانیۃ والکذب ریبۃ. فرمایا لوگوں سچ بندے کو سکون دیتا ہے اور جھوٹ بندے کو بے سکون کر دیتا ہے. جب بندہ سچ بولتا ہے بندہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. سامنے والا جتنا بھی تکڑا ہو, حالانکہ بس اوقات پتہ ہوتا ہے میں نے سچ بولا مجھے کوئی تکلیف دے سکتا ہے, لیکن بندہ کہتا ہے کوئی نہیں میرا رب تے ہے نا. ٹھیک ہے؟ اور جب بندہ جھوٹ بول لیتا ہے وہ جتنا مرضی تکڑا بندہ ہو, ایک دن وہ اندر سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا, اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ یار ایک دن آنے والا ہے کہ یہ میرا جھوٹ چاک ہو جائے گا پردہ اس کا, اور میں دنیا میں ذلیل ہو جاؤں گا. تو اس لیے فرمایا کہ جو سچ ہے وہ بندے کو سکون دیتا ہے, اور جو جھوٹ ہے یہ بندے کو بے سکون کر دیتا ہے. توجہ ہے سب حضرات کی؟ اچھا اب آگے چلیے. اب سچی بات چلی ہے تو ذرا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں سچ کی تھوڑی سی اور برکات, تاکہ ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق نصیب ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات کے مطابق یہ سچ بولنے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا علیکم بالصدق. فرمایا لوگوں تمہارے اوپر لازمی ہے کہ سچ کا دامن تھام لو. سچ کا دامن تھامو, یہ تمہارے اوپر لازمی ہے. کیوں؟
فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، فرمایا یہ جو سچ ہے یہ بندے کو نیکی تک لے کے جاتا ہے، والبر یہدی الی الجنہ، اور جو نیکی ہے وہ سیدھی بندے کو جنت میں لے کے چلی جاتی ہے۔ کتنا فائدہ ہے سچ بولنے کا، سچ نیکی تک، نیکی جنت میں، سبحان اللہ۔ اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ بِالْكِذْبِ، فرمایا لوگوں جھوٹ سے بچ جاؤ، کیوں؟ فرمایا إِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْإِثْمِ، یہ جو جھوٹ ہے یہ بندے کو گناہ تک لے کے جاتا ہے، وَالْإِثْمُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو گناہ ہے یہ بندے کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ سچ کی ابتدا بھی اچھی ہے اور انتہا بھی اچھی ہے، اور جھوٹ کی ابتدا بھی بری ہے اور انتہا بھی بری ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس واسطے سچ کو اپناؤ۔ ہمارے معاشرے کی آج حالت یہ ہے سچ نہیں اپنایا جا رہا، کیا حکمران کیا جوتا گانٹنے والا، سبھی کی کوشش ہے کہ کسی طرح اگلے کو چونا لگا لیں، لیکن ہوتا کیا ہے اس کی نحوست ایسے آتی ہے آج ہم سارے بھگت رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں، اگر آپ چاہیں تو ایک روایت اور سنا دوں آپ پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور یہ بتائیے کہ یہ جو مومن ہے یہ بخیل یعنی کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں ہونا نہیں چاہیے، مومن کو سخی ہونا چاہیے، لیکن بس اوقات یہ کنجوس ہو جاتا ہے، پیسے جوڑتا رہتا ہے، میرے بچوں کے کام آ جائیں گے، میرا مکان بن جائے گا، میرے بعد یہ اچھا زندگی گزاریں گے، بس اوقات یہ کنجوسی کر جاتا ہے۔ ہونا نہیں چاہیے، اسے سخی ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر آنے والے نے ایک نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہونا نہیں چاہیے لیکن کبھی کبھار یہ بزدلی کر جاتا ہے، وہ پنجابی کہتے ہیں نیما دال رہ جاتا ہے، یہ کبھی کبھار، اور چھڈو پر جی کی گا، اور چھڈو جی، ہونا نہیں چاہیے لیکن بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی جلال نے آگے فرق فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، پر جھوٹا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ذرا اس ترازو میں رکھ کے اپنے آپ کو تولو نا، ہم کہاں ہیں؟ رتی ہیں، ماشا ہیں، تولا ہیں، یا اوکے گولا ہیں؟ سمجھ آ رہی بڑی بات کی؟ تو بھائی آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، بعض ہمارے مدرسوں میں بعض لوگوں کی زبان سچ رخصت ہو گیا، جس کی وجہ سے آج ہم اجتماعی طور پر ان مصیبتوں کا شکار ہیں۔ اللہ ہمارے معاشرے میں سچ کا بول بالا فرما دے۔ ایک بات اور بھی بڑے سننے والی ہے، اگر ہم توجہ کریں تو یہ بھی سنا دوں۔ بہت بڑے بڑے علماء، ائمہ، محدثین آپ نے لکھا، علماء تفسیر، یہ تفسیر کبیر کے اندر امام راضی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور دعوت اسلامی کا جو ماہنامہ فیضان مدینہ ہے اس کے اندر یہ پچھلے سال کی جو شائع کردہ ماہنامے، ان میں فقیر نے اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت اقدس و انور میں ایک شخص آیا، میں حدیث لمبی مفہوماً و مختصراً سناتا ہوں۔ اس نے کہا حضور میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو بتائیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد نماز۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی کو کلمہ پڑھاتے نا تو اسے پہلے مختصر چیزیں بتاتے تھے کہ جا یار اس پہ عمل کر لے، پھر جب آئے گا کہ اگلا سبق پھر صحیح۔ سمجھ آ رہی؟ آہستہ آہستہ یکدم ہمارا دین ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوتا، اور نہ یہ حضور کی سنت ہے، اور جو نہیں فرمائی آپ نے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس نے کہا ٹھیک، اور کچھ؟ تو فرمایا اگر فرض ہو گئی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگر فرض ہو گیا تو حج کرنا پڑے گا، حکم ہو گیا تو جہاد کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا یہ بھی ٹھیک، اور؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے فرمایا اگر رمضان آ گیا تو روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس نے کہا اور؟ اس آج نہیں پوچھنا لا پیا۔ بس اوقات بندہ زیادہ باتیں پوچھ کے خود پھنس جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا ہوا کہ اس نے پھر سوال کیا، اور؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تجھے چوری چھوڑنی پڑے گی، تجھے یہ جتنی عادات رذیلہ ہیں جو خصلتیں اللہ رسول کو پسند نہیں وہ چھوڑنی پڑے گی۔ اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں بد کلامی بھی ہے، اس میں چوری بھی ہے، اس میں ڈاکہ بھی ہے، اس میں شراب بھی ہے، اس میں بدکاریاں، بدنگاہیاں، جو ہے یعنی جتنے گناہ آپ شمار کر سکیں، فرمایا کہ سب کے سب آپ کو چھوڑنے پڑیں گے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر کبھی میں سوچ کے کلمہ پڑھوں گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا تجھے؟ تو نے پہلے تو اتنی ڈیٹیل پوچھی اور آپ کہہ رہا کہ سوچ کے پڑھوں گا۔ اس نے کہا دیکھیں میں نماز بھی پڑھ سکتا ہوں کوشش کر کے، زکوٰۃ کی بھی میں دے دوں گا جب فرض ہو گئی، یہ بھی میں دے سکتا ہوں، اور پنجابی کہہ رہا ہوں سوکھا ہو کے ترلا کر لاں گا،
میں جہاد پہ بھی جا سکتا ہوں، کر لوں گا، یہ بھی حج بھی کر لوں گا اور روزے بھی رکھ لوں گا، لیکن حضور یہ یکدم میں کیسے جھوٹ چھوڑ دوں، یہ یکدم کیسے گالیاں چھوڑ دوں، یکدم کیسے میں یہ چھوڑ دوں اپنے معاملات، چوری ڈاکے ایکس وائی زیڈ جو بھی تھا. اس نے کہا میری ایک عادت بنی ہوئی ہے، اتنی جلدی کیسے چھوڑ دوں، لہذا میں جب تک یہ ساری کلیئرنس نہ کروں تو میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. نبی پاک نے فرمایا اچھا یار تو نے اپنا عذر بیان کیا ہے؟ جی ہاں. تو فرمایا میں بھی آپشن رکھتا ہوں، اگر پسند آئے تو کلمہ پڑھ لینا. تو جب آپ نے فرمایا، اس نے کہا نہیں بتائیے کیا آپشن ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب چیزوں میں تو مختار ہے، باقی سب چیزیں وہ تیرے اوپر میں چھوڑتا ہوں کہ تو نے ان کو کیسے مینج کرنا ہے، میرے ساتھ صرف ایک وعدہ کر. حضور کون سا؟ فرمایا کہ صرف جھوٹ نہیں بولنا، تو یہ وعدہ مجھ سے کر لے. وہ پنجابی کے میں تتے تا بیٹھا سی، نہیں جو فرمایا پنجابی کے میں تتے تا بیٹھا سی، اور یہ ہمارے ہاں جتنے بیٹھے آپ ہی سمجھیں بس اوقات بندہ جلد بازی میں، تتے تا کا مطلب ہے جلد بازی، بس جلد بازی میں بندہ بس اوقات فیصلہ کر بیٹھتا، پتہ بعد میں چلتا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا. حضور نے فرمایا ایک بات میرے ساتھ، تو نے جھوٹ نہیں بولنا. اس نے کہا جی ڈن ہو گیا، سچی آپ پر باپ ایک گل نہیں کوئی، یعنی باقی چیزوں کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ یہ تو کہتے ہی سرٹیفکیٹ کیسے کرے گا، ٹھیک ہے بس جھوٹ نہیں بولنا. اس نے کہا یار یہ تو کام ہی بہت آسان ہے. اس نے کہا نہیں وعدہ وعدہ وعدہ، ٹھیک ہے جاؤ بھائی. وہ چلا گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہ نگاہ محبت پڑ جائے اس کو حضور کی نگاہ کا فیض نہ ملے کہ وہ کیسے سکتا ہے. وہ چلا گیا. وہ جب گیا نا تو ظاہر سی بات ہے ایک دو دن تک تو برداشت ہوا. اب جب اس کے معاملات تھے، مثال کے طور پہ چوری کرنا، مثال دے رہا ہوں، خدا بہتر جانے اس کے کیا معاملات ہوئے، وہ جب چلنے لگا نا تو دل میں خیال آیا کہ یار دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے، میں نے جھوٹ تو بولنا نہیں، تو اگر حضور پوچھے کہ تم نے چوری کی ہے تو کیا اچھا لگے گا کہ میں کہوں ہاں یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے لہذا میں چوری کرتا ہی نہیں. اسی طرح جب دوسرے معاملے کی طرف بڑھا تو پھر دل میں خیال آیا کہ یار یہ میں کام تو کرنے لگا ہوں، وہ ٹھیک ہے کہ میں میرے ساتھ صرف ایک ہی بات ہے کہ تمہیں سچ بولنا ہے، پر اگر حضور نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کام کیا ہے تو یار اچھا لگے گا کہ میں کہوں یہ میں نے کام کیا، چلو میں یہ کرتا ہی نہیں. وہ ساری باتیں چھوڑ بیٹھا. جب 4 دنوں کے بعد حضور کے پاس آیا نا تو ہلکا ہلکا حضور مسکرا رہے تھے. آپ نے فرمایا سنا بھائی کیسے گزری؟ وہ کہنے لگا مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ میں وعدہ کر کے تو پھر آپ کی اصل سنت کے مطابق اب میں آیا. جو نہیں فرمائی اس نے کہا حضور ہے اس وقت تو میں وعدہ کر کے چلا گیا، لیکن میں نے تو یہ سوچا تھا کہ صرف ایک کام ہی سچ ہی بولنا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا ہر راستہ آپ نے بند کر دیا ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ کی نگاہ سے اللہ نے ہر بری خصلت دور کر کے مجھے آپ کا سچا دیوانہ بنا دیا. جو ہے سبز رات کی 5-4 بندے صرف 5 کلو کا سر ہلا رہے ہیں، اچھی بات ہے، سر بھی ہلنا چاہیے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گردن میں سریا نہیں ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گردن میں سریا نہیں ہے، لیکن گردن میں نہیں ہے تو زبان میں کیوں ہے؟ تو زبان سے سبحان اللہ کہنے سے گال تک کوئی اجازت نہیں نہ بن دی یار ہیں. دیکھو میرا 12 تو 1 بجے کا ٹائم سی، میں 12:30 سائیاں سے کر دیتا ہے تو میں متھے تے تیڑی نہیں پائی. یہ کم از کم تسی سبحان اللہ تے آتی سمجھ آ رہی ہے. 2-4 بندے بیٹھے ہیں بالکل بڑی استقامت کے ساتھ چپ کر کے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. سبحان اللہ کہتے جاؤ گے نا نیکیوں والے پلڑے میں ثواب لکھا جاتا ہے. شفقت و مہربانی فرمائے جڑا نہیں بولتا کہیں تک سٹارٹ بھی ہوندے نا وہ پچھلا چلا رہے لپا لاش چاس لے نا. یہ اصلاحی بات آپ نے کہی اصلاح، یہ بھی تو اصلاح ہے نا. تو دھیان فرمائیے ذرا. میں جو بات عرض کر رہا ہوں قرآن مجید برہان رشید اس آیت کے 2 حصے میں نے بیان کی، ایک تقوی اور ایک سچ بات. ٹھیک ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اس کے بعد فرمایا سچی اور کھری بات اپنے پر لازم کر لو، نہیں بولنا جھوٹ، نہیں جھوٹے بندے کا ساتھ دینا. اور اس کے فوائد کیا ہیں وہ میں جناب کی خدمت میں عرض کر چکا. ایک سچ
کی برکت سے اللہ نے اس کی اصلاح فرما دی ہے. تو اگر ہم بھی سچ بولیں تو ہماری اصلاح بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات. لیکن یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں. ہمارے یہاں بسا اوقات یہ جو جھوٹ ہے نا، جھوٹ یہ گھروں میں بھی ہے، ہمارا یہ جھوٹ کاروباروں میں بھی ہے، اور ہمارا یہ جھوٹ ہمارے ملک کے ایوانوں میں بھی ہے. اور پھر یہاں تک نہیں ہے، بسا اوقات جھوٹ یہ مذہبی لوگوں کے کردار میں بھی ہے. مہربانی کیجئے جس طبقے کے بھی لوگ ہیں، ہمیں یہ جھوٹ اور جھوٹی حرکتیں اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا. آپ دیکھیں میں چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. تاجر کو کہا جائے نا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، مہربانی کرے سچ بولیں، تو وہ بڑی تیزی سے کہہ دیتے ہیں مولانا آپ ہیں مولوی، آپ کو نہیں پتا کہ کاروبار کتنا مشکل ہے، سچ بول لو تو کچھ بھی نہیں بچتا بھائی، چلو ہمیں کام کرنے دو. میں نے کہا جناب ٹھیک ہے، جو آج کل تیرے تجارت کے اصول ہے شاید میں نہیں جانتا، پر جو میرے آقا نے بتائے ہیں بیٹا وہ میں جانتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے یہ جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، مطلب قسم اٹھا کے سودا بیچے اور پتا کہ میں جھوٹ اور جھوٹی قسم اس بات کو پکا کر رہا ہوں، فرمایا وہ قسم اٹھا کے سودا بیچنے والے یہ جھوٹ تو بول رہا ہے، تیرا سودا بک جائے گا، تیری برکت اٹھ جائے گی. تاجر حضرات غور کریں ہم کیا کہتے ہیں. اس لیے یہ تاجر لوگ اپنے مال کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اور پھر مال پاک گھر آئے نا تو بچوں کو بھی اصلاح ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں. اور جب ایسا ہی مال گھر آئے تو پھر گھر والے بھی کرپشن کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اب میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں، سادہ سی بات، اگر آپ توجہ کریں تو سنا دوں آپ حضرات کو. یہ کرپشن بسا اوقات یہ حرام مال کی کرپشن گھروں میں بھی آ جاتی ہے. بسا اوقات کئیوں کا شاید حلال مال بھی ہوتا ہوگا، گھر میں اصلاح نہ ہوتی ہوگی تو پھر بھی یہ مسائل ہوتے ہوں گے. لیکن ایک بات کو سمجھیے گا ذرا. اب ہوتا کیا ہے، ایک بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے، توجہ ایسا بدل رہا، ایک بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے، اس نے امی جی سے کہا کہ میں نے ایک کاپی لینی ہے. کاپی کیا لینی ہے؟ کاپی. اب ایک کاپی ہے تو کتنے پیسے مانگ رہا ہے؟ 100 روپیہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا وہ جو ماں ہے جب اسے پتا چلتا ہے تو وہ کہتی ہے بیٹا یہ کتنے کی کاپی ہے؟ وہ کہتا امی جی میں نے 100 روپیہ لینا ہے، 100 روپے کی ہے. اچھا اب اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. کیوں؟ اسکول والے کہتے ہیں کاپی لینی ہے تو ہم سے لینی ہے. ان کو کاپی ملی ہے 50 روپے کی، اس نے بتایا تھا بچے کو 80 روپے ہے، بچے نے گھر چل کے اماں کو بتا دیا 100 روپے ہے. وہ جو اماں تھی اس نے اپنے شوہر کو کہا 120 روپے دیو، منڈے کی کاپی لینی ہے. اب دیکھو کرپشن کہاں سے چلی ہے. کاپی تھی 50 روپے کی، اس نے بتایا 80 روپے ہے، بچے نے بتایا 100 روپے ہے، بیوی نے بتایا 120 روپے ہے. آ گئی نا کرپشن گھروں کے اندر. جھوٹ ہے نا، کہاں ادارے سے چلا اور کہاں اس والد کی جیب تک پہنچا. اس کا مطلب ہے تانگ نہیں تانی بک گئی ہے. اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو بھائی. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے خیال آپ پریشان ہو گئے تھے مولوی تو ساڑھے تر ہم بھی جانا ہے. اللہ دے وہ ٹینشن ہی لے گئے ہم گال بھی نہ سنانا. تو یہ ایسے جھوٹ اور کرپشن بولا جاتا ہے. یہی طریقہ کار ہمارے حکمرانوں کا ہے. باہر والے ملک سے وہ ایک جناب ڈیل کرتے ہیں، ہمارے ملک کو گیس چاہیے، کتنی جی 4 سال کے لیے، کتنے پیسوں کی؟ ایسی 50 کروڑ دی. اور ڈیل کرنے والا کہنا میرے دسو کنے نے، وہ کارنا پہ لیتا 70 کروڑ. وہ جدو اتنے آئی ہے تو وہ اگلے جڑے آتے ہیں وہ کہتے ہیں 70 کروڑ وہ تھوڑے لے آؤں گا بھی اتوں پاؤ. وہ 20 کروڑ ہو گیا، وہ 90 کروڑ کیا وہ کام کتوں دا کتنے پڑ گیا. اس کا مطلب ہے یہ جو جھوٹ ہے اور یہ خرابی اور یہ جو کرپشن ہے اس نے ملکوں کو جو تباہ کیا. اور جب ایک گھر میں ایک کاپی میں اتنی کرپشن ہے، ایک رجسٹر اور پینسل میں اتنی کرپشن ہے، آپ بتائیے پھر یہ سڑکوں میں کتنی ہوگی؟ آپ بتائیں پھر بڑے پروجیکٹوں میں کتنی ہوگی؟ آپ کا دماغ شریف کام نہیں کرتا. یہ وجہ ہے جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر آج ہمارے بچے بگڑ گئے، آج ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی، آج ہمارے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، تاجر اپنے آپ کو ٹھیک کریں، بچے اپنے آپ کو، استاد اپنے آپ کو، زوجہ اپنے آپ کو، شوہر اپنے آپ کو، حکمران اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. آواز تھوڑا سا آپ کی بہت ہی دھیمی ہو گئی ہے. مشکل بات تھی نا.
سمجھ آئیے ٹینشن جائے کہ نہیں آئے؟ اصلاحی تقریرہ موضوع دینا سب کھاؤں دا پچاؤنیاں اکیاں اکیاں دے. سمجھ آئی میرے عزیزوں کو؟ اسی طرح بات آپ مولویوں اور پیروں کی دیکھ رہے ہیں. کئی مولوی ایسے ہوتے ہیں ٹائم دے دیا آئے نہیں, کلاس لے لواں یہ شعبے نو کئی ہاتھ کو نہیں یہ پاؤں دے نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. لیکن کیوں میں تو اب احمد رضا کا غلام جو میرے امام نے تو ہمیں تکڑا کر دیا ہے. مولوی ہو پیر ہو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹائم دیا کہ اب پڑھ جینین مجبوری ہے تو بتا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ پیر کا کیا کام ہے جھوٹ بولے بھائی, مولوی کا کیا کام ہے جھوٹ بولے بھائی, ناخوان اور نکیر کا کیا کام ہے جھوٹ بولے, قاری اور امام کا کیا کام ہے جھوٹ بولے. جو ہے کہ کوئی نہیں ہے. اور یہ جھوٹ صرف یہ نہیں کہ اپنے معاملات میں نہیں بولنا. اور میری جان ہے جب قرآن و حدیث بیان کر پھر بھی جھوٹ نہ ملا, وہ بیان کر جو قرآن میں ہے, حدیث میں ہے اور تمام علماء کی کتابوں میں ہے. اپنی طرف سے جھوٹ کو مکس نہ کر, مارا جائے گا. اپنی طرف سے عقائد نہ بگاڑ لوگوں کے, مارا جائے گا. تو جس طبقے کے ہم لوگ ہیں اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے, ہمارا معاشرہ سیدھا ہو جائے گا. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ایسے موضوع رکھا کریں آپ حضرات, ایسے موضوع رکھا کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آج وہ کیا نام ہے ہمارے شہزاد بھائی, شہزاد بھائی کہاں ہے؟ اچھا یہ شہزاد ہے. اور ہمارے اس بھائی کی ٹیم جنہوں نے محفل رکھی اور موضوع رکھا, تو میں نے کہا یار یہ لوگ تو بڑے دیکھنے والے ہوں گے جنہوں نے مجھے یہ موضوع دیا ہے. نہیں تو موضوع ہی آپ نے سٹائل دے دن دے جی چھڑ گلنا دے تو جناب. اصل قوم کو یہ ضرورت ہے, یہ دوائی کی ضرورت ہے جو انہوں نے موضوع دیا ہے. اصلاح, ہماری اصلاح ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ یہ حضور کا غلام جا رہا ہے, اور اصلاح ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے پتہ چلے گا. لیکن یہاں پر میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, توجہ ہو تو یہ بڑی خاص بات ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اصلاحی موضوع پہ تقریر کریں, اور یقین فرمائیں یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ ضرور یہ موضوعات دیا کریں علماء کو, اور اصلاحی موضوعات میں سے بھی جو آپ کو پسند ہو, حقوق العباد, پڑوسیوں کے حقوق, والدین کے حقوق, ٹھیک ہے, اولاد کے حقوق, میاں بیوی کے حقوق, بالکل یہ موضوعات رکھیں. اور ان کے اوپر ایک سنجیدہ بندہ آ کے صرف 1 گھنٹہ گفتگو کر دے, بہت ساری معلومات ہمیں ہو سکتی ہیں. رکھیں یہ موضوع. لیکن میں حضرات علماء اور مشائخ ان کی خدمت میں ایک بات کرتا ہوں کہ جب ہمیں کوئی کہے نا کہ اصلاحی تقریر کرنی ہے اور ہم پوچھے موضوع کیا, تو وہ کہے جو تھوڑا دل کرے, تو پھر میرا خیال ہے آپ اپنے دل کو یہ سمجھا لیں حضرت کہ اصلاح 2 چیزوں میں ہے, کیونکہ بگاڑ بھی 2 چیزوں میں ہوتا ہے, ایک عقیدے میں ایک عمل میں. تو ہمیں اصلاح بھی 2 چیزوں میں کرنی ہے, عقیدے کی اصلاح بھی کرنی ہے, عمل کی اصلاح بھی کرنی ہے. عوام کا تو اتنا ذہن نہیں ہوتا, عوام کو تو اتنی معلومات نہیں ہوتی, تو ہم جو شعبے سے منسلک ہیں ہمارا دماغ تو کام کرتا ہے نا. اچھی بات ہے اصلاحی موضوعات دیں, کہیں اصلاح کر, لیکن اصلاح 2 چیزوں میں ہوگی, چونکہ بگاڑ 2 چیزوں میں ہے, عقیدے میں بھی عمل میں بھی, تو اصلاح بھی دونوں میں ہوگی. اور یہاں یہ آپ حضرات بھی توجہ فرمائیں ذرا, جو عقیدے کی اصلاح کی بات کرے تو بس اوقات لوگ کہتے نہیں یار بس اسان عمل کی گل سنا, عقیدے کی نہ سنا. کیوں بھائی؟ عجیب دور آگے آ کے عقیدے کی اصلاح کرنے والے کو بس اوقات فرقہ واریت کہا جاتا ہے, سمجھ تفرق کے بعد کہا جاتا ہے, بس اوقات فسادی کہا جاتا ہے. او خدا کا خوف کرو, اگر عقیدہ نہیں تو تیرے عمل کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تیرا عقیدہ ہے تو تیرے عمل کا ثواب تجھے ملے گا, اگر تیرا عقیدہ ہی نہیں ہے تو تجھے عمل کا ثواب ملنا ہی نہیں. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک بندے نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ غریبوں میں لنگر بہت بانٹتا رہتا ہے, جنت میں چلا جائے گا؟ عمل تو بہت اچھا ہے, جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ بھائی عمل اچھا تھا, عقیدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا رب ایک ہے اور مدینے کا تاجدار اللہ کا آخری رسول ہے. تو جب تک اس کا یہ عقیدہ ہی نہ بنا تو جتنا مرضی اچھا عمل کرے وہ تو جائے گا. آج میں
تو اس کا مطلب ہے عقیدہ بھی درست کرنا ہے اور عمل نہیں. توجہ فرمائیے اس بات کو سمجھا ہے آپ حضرات نے؟ میں دوبارہ پھر یہ بات رپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. میرے عزیز اصلاحی موضوع رکھیں. بالکل آپ علماء کو یہ کہ اصلاحی موضوع ہے اور بس اوقات موضوع دیتے نہیں اور بس اوقات موضوع دے دیتے ہیں. موضوع دینا بہت اچھی بات ہے اور اگر موضوع نہ دیا جائے صرف یہ کہا جائے کہ اصلاحی تقریر کرو تو میرا خیال ہے پھر جو آنے والا عالم ہے یا پیر ہے یا جو مبلغ ہے پھر اسے اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے کہ میں نے ان کی اصلاح جو کرنی ہے وہ دونوں چیزوں میں کرنی ہے. ان کے عقیدے کی اصلاح بھی کرنی ہے اور ان کے عمل کی اصلاح بھی کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے جس کا عقیدہ خراب ہو وہ بھی بیمار ہے اور جس کا عمل خراب ہو وہ بھی بیمار ہے. یہ ذہن نشین فرما لے. تو ظاہر سی بات ہے جتنی بیماریاں ہوں ان سب بیماریوں کا علاج تو کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر یہ بھی سن لیجئے کہ ان دونوں میں سے پہلے اصلاح کس کی ضروری ہے؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پہلے اصلاح عقیدے کی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے عقیدہ ہے بنیاد. مثال کے طور پہ ایک درخت ہے وہ جو اس کا تنا اور شاخیں ہیں وہ عمل ہے اور جو اس کی جڑیں ہیں وہ عقیدہ ہے. آپ کے پاس اگر شاخیں ہیں جڑی نہیں تو کب تک آپ کی شاخیں تر رہیں گی؟ وہ تو سوکھ جائیں گی. تو اس واسطے پہلے جڑ کو مضبوط کرو تو پھر خود بخود اس کی جو شاخیں ہیں تر ہو جائیں گی, پھل بھی لگیں گے اور پھول بھی لگیں گے. آواز سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو گرامی قدر حضرات پہلے عقیدے کی درستی ضروری ہے. اور یہ تو میں نے ایک مثال دی نا, قرآن مجید پڑھی آمنوا وعملوا الصالحات. آپ پڑھے آمن کیا ہے؟ عقیدہ ہے. عامل الصالحات عمل ہے. قرآن مجید میں بھی عقیدہ پہلے ہے عمل بعد میں ہے. آپ کی توجہ بڑھ رہی ہے, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تھوڑا سا بیٹھ جا منڈیا, بیٹھ جا. ادھر دیکھیے میری طرف. اصل میں جب کوئی دائیں بائیں دیکھتے ہیں بے چینی بڑھتی ہے تو مجھے تقریر بھولنے کو آ جاتی ہے. میں کلاس میں بیٹھنے والا ہوتا مجھ سے ویسے نہیں تقریر ہوتی. تھوڑا سن لو, چاہ جناب سن لو, چاہ جناب سن لو, ٹھیک ہے. اب جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. عقیدے کی اصلاح بھی کیجیے اور اصلاح بھی کیجیے. یہ تو ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے ان کو کیا دینا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ لیکن آج جو دور چل رہا ہے وہ آپ کے ساتھ عقیدے کی بات کرو ہو یہ فسادی ہے. اور کئی ایسے لگڑ بگے قسم کے آ گئے وہ اپنے آپ کو پیر بھی کہتے ہیں. جو صحیح ہیں ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے سلام, اور جو چبڑ ہیں ایک نہیں دونوں ہاتھ سے لعنت. ایسے خبیثوں پر جن کو پتہ ہی کسی بات کا نہیں بیٹھ کے پیر بن کے میں شرم آنی چاہیے. اس مسند کے اوپر کیسے کیسے لوگ آ گئے یار ہیں. ان بہروپیوں سے بچ جاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یہ بات کر رہے ہیں نہیں ہم تو فقیر لوگ ہوتے ہیں تو فقیر کی گھر وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے. میں کہا فقیر تو جیبا گلیاں کر لیں گے, فقیر تو پینڈا ہوتا تو وہ فقیر تو نہیں. جو اصلی فقیر ہوتا ہے وہ تو ہے داتا صاحب. اصلی فقیر تو ہے سلطان باہو. ان کی زندگی پڑھنا وہ تو جو بھی آتا ہے اس کا عقیدہ بھی سیٹ کرتے ہیں, عمل بھی سیٹ کرتے ہیں. اور تو کہنا فقیر ہیں, عقیدے کا ہی فقیر نکلے ہیں. اس واسطے مہربانی کرو, پیر ہو مولوی ہو اپنی اوقات میں رہو. کئی بندے میں نے پوریاں پاؤں لگ پے جے. اصلاح کر دیں کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہو, نظام مصطفیٰ کی بات کرے, پاکستان کا محافظ ہو, لوگوں کی عزتوں کا محافظ ہو اور آپ کی عزت کا محافظ ہو, مسجد مدرسے سے پیار کرنے والا ہو, حضور کے نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والا ہو, اس بندے کو آپ ووٹ دے سکتے ہیں.
توجہ ہے؟ اور یاد رکھ لیں جتنے لوگ بھی اس وقت میدان سیاست میں ہیں سب سے زیادہ جو حضور سے محبت کرتا ہے، ختم نبوت سے محبت کرتا ہے پاکستان سے، میری نظر میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، لیکن جو میں نے دیکھا ہے میری نظر میں وہ یا رسول اللہ والے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ بالکل میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں، اور ہمارے علماء نے شروع سے بڑا کام کیا۔ آپ علامہ شاہ درانی صدیقی صاحب کو دیکھ لیں، علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی رحمت اللہ علیہ آپ کو دیکھ لیں، حسین کے خادم کو دیکھ لیں، اور کنز علماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کو دیکھ لیں، سب علماء نے کام کیا ہمارے، یاد رکھ لیں۔ اور یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، لوگ نعرے لاؤندے رہ گئے، کام سنیاں کیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس لیے او بہت تھلے ہو کرنا والے او بہ جا خواہ چوری بہ جا تھلے، او بھائی جی نے پیسے دینے نے ایتھے دے جاؤ، او ہن 10 روپے بیچ ڈگ پینے ہو صرف چکن آ رہے ہیں۔ اللہ کا نام ہے پہلی جگہ تو میری تقریر سے سڑ نہیں سڑ توڑ کے پڑا جاؤ نا یار۔ اللہ دے بندے مڑیا دا دل بھی خراب کر دے، نال میرا بھی خراب کر دے۔ او بہ جاؤ او جام سرکار بہ جا۔ توجہ، ناراض نہ ہونا پیارے بھائیوں، ٹھیک ہے؟ یہ بس اوقات لوگ محبت کرتے ہیں، مہربانی کرو توڑا پڑا جائے، پکے چلتے سارے اڈڑ جاندے جے، یہ میں ملک دے حالات بے پھر دے جے، کوئی دینا جی چار اپنے رشتے دے ہو یار پھر کرنا گھسٹ نہیں ہوئی چھیتی اپڑاؤ گا مذاق سے کی نہیں ہونا، یہ صرف آپ کی مسکراہٹ کو چیک کرنا تھا۔ اور یہ بس اوقات یہ تقریروں کے لیے نا، ادھر دیکھیں میری طرف، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، یہ جب تقریریں ہوتی ہیں نا تو ان تقریروں کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، سمجھ آئی نا، اونچا بولنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں کہ بار بار نعرے لگانا بھی ضروری نہیں ہے، میری بات ذہن نشین فرمائیں ذرا، ٹھیک ہے؟ اور پیسے پھینکنا بھی ضروری، یہ کوئی تقریر کے لوازمات نہیں ہیں، یہ کوئی تقریر کے فرائض اور واجبات اور مستحبات نہیں ہیں۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے، بسا اوقات نقیب ہو خطیب ہو وہ کہتا ہے ہاتھ چکو، او جڑا عاشق رسول چکو، یار جڑے راتی 1 بجے ایتھے بیٹھے نے ہجے عاشق رسول نہیں، او جڑے گرمیاں دے وچ ایتھے بیٹھے نے ہجے عاشق رسول نہیں، او جڑے سردیاں وچ بیٹھے نے ہجے عاشق رسول نہیں، تو چکر دے نال ہی ہونا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ تقریر کے فرائض و واجبات نہیں ہیں، ہاں ایک ذوق کی دنیا ہے کہ بندے کو جب بات اچھی لگے پھر چپ نہیں، سبحان اللہ، اور جب بات اچھی لگے تو کم از کم کہے سبحان اللہ، تو کیا بات ہے، یہ ایک ذوق کی دنیا ہے کہ سنی بے ذوقہ نہیں یہ اس سے واسطے میں کہنا کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ چھڑنا بھی نہیں، چونکہ ہم چپ شاہ نہیں، نہ چپ شاہوں کے ماننے والے ہیں، ہم تو ان شاہوں کے ماننے والے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے ہیں۔ اس واسطے یہ ذوق کی دنیا ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور نیت کر لیا کرے، میں اگر بولوں گا تو میرا ثواب لکھا جاتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ بس اوقات پیکیج ہوتا ہے، اللہ کر کے جڑا اچھی بولے دور بھی زیارت ہوئے اور اچھی بولے، اللہ کر کے جب 11 دن نال ہوئے اور اچھی بولے، اللہ کر 5 در پاگ لی، میں کہا یار پتہ نہیں کیڑا تیرے کو ڈیپو ہے ہر شاہی بڑی کر رہا ہے، خدا کا خوف کر یار، کیا کہہ رہے ہو آپ لوگ؟ بیٹھے ہو پوچھ رہے ہو نا کہ دوڑی نہ جانا ہے، معافی دے دیجئے گا بھائی۔ تو یہ ایک ذوق کی دنیا، اس لیے ہم بس اوقات کہتے ہیں یار بولو کہ صحیح ہوتا ہے، کیوں کرے ہوئے اچھی بول، یہ ایک ذوق کی دنیا ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یار پہ چپ نہ ہو جاؤ نا، اللہ آپ کو مدینے لے جائے اور سب کو لے جائے، اللہ اکبر۔ اب آ جائیے ذرا آگے بات ٹائم مطابق میں بیٹے مجھے، اللہ اکبر، اصولی طور پہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، اخلاقی طور پہ میں کچھ آپ کو باتیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں ہاں تھوڑا جہا فوجی ذہن کا بندہ، ضد جڑی گل ہے،
اصول ابھی مرید کے میں حاضری تھی انہوں نے سٹیج کے بٹھایا کرسی نے بھی بٹھا چھڑیا میرا ٹائم ہوا تو اٹھ کے آگے تقریر نہیں کی تھی بڑے انہوں نے واسطے دیتے میں کہا جناب پہلی تو بات ہماری بات طے ہے اور دوسری بات یہ ہے جی 10 منٹ کر دو میں کہنا میں 10 منٹ اتنے کراں تے اگلے دی محفل جاندی ہے نا بھائی بعد آیا ادھر ہی بیٹھے آ گئے ہیں اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ وہ کہتے سے راتی 2 بجے بیٹھے رہا کہ میں کہا تہاڈی ٹینشن ہے میں انہاں دا کار پورا کر کے اٹھاں وہ بار جی پوری کی کر اچھا نہیں وہ اب لیٹ ہو جائے گی ایسی بات ہے پونا گھنٹہ جاتے لگ گھنٹہ تقریر ہو گئی ہے اپنی وجہ سے ہم تو بھائی قوم کو باندھ کے نہیں رکھنے والے لوگ میں نے تو شاہد کو بھی کہا شہزاد کو بھی کہا تھا کہ شاید فوراً بات کرا لیں انہاں کہ نہیں ایک تو نعت خان نے ساڑھا گزارا لیٹ ہونا ہے میں کہتا لیٹ کر لوں لیکن ہم نے کوشش کیا کہ یار لیٹ نہ کریں ادھر بھی بر وقت پہنچے ادھر بھی بر وقت پہنچے بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے دے جس دن ساری محفل عشاء دی نماز تو بعد ایک تلاوت اکو نعت تے اکو تقریر ہوئی نا سوے گھنٹے ساری محفل گھوم گئی سنیے اس دن تہاڈا حشر نہیں ہوئے گا اس دن تہانوں سارے نوں پتہ ہوئے گا ساڈا عقیدہ کی ہے صحابہ کی نے اہل بیت کی نے تے ولی کی نے ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت لیٹ کرتے ہیں تے مولوی نو ٹنگی رکھنا ہے حضور تسی سنا تا کسی نے نہیں سننا بھئی جدو آئے میرے واسطے نے بنی کیوں بیٹھا ہے ٹائم پہ سنایا کریں یار اور جی بندے نہیں ہوں گے ایک باری انہوں نے لنگر تو محروم کر دیو اگلے باری مغرب ٹائم آ جائیں گے تسی نے بھول کے بیٹھے سچیاں دے آپ دیکھیں میرے مرشد گرامی سید نبی علیہ سنت جب مغرب کے بعد اجتماع شروع فرمایا نا مغرب کے بعد جمعرات کو توجہ میری طرف بھائی توجہ آپ بھی بات نہیں کرنی میری طرف تو سید نبی علیہ سنت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے کامیاب ہوگا اور میں کیا ہوگا کہنے لگے یہ جو لوگ ہیں یہ تو ہمارے سنی کو بہت لیٹ کام کرتے ہیں سمجھ آئی نا 11 بجے تک عقید پہنچتے ہیں تلاوت آ کے 1 بجے کراؤ پہلو آخر جی جب قاری صاحب اترے پاک کہتا تلاوت پہلو دے کہتا سی سمجھ آ رہی ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے مولوی لیٹ نقیر لیٹ لات خان لیٹ وجہ اسی حرکتاں خراب کیتی ہیں اسی محفل کرنے روکا واسطے ویڈیو واسطے کیمرے واسطے کاش کے کدی مالکا واسطے کرنے مزہ ہی آ جائے میں کسی کا دل نہیں توڑ رہا اللہ کا نام کسی ناراض نہ ہو جائے یہ لیکن میں آپ کی اصلاح کرنے کا بالکل میں ذمہ دار ہوں ٹھیک ہے اصلاحی بات ہے اصلاح ہے اصلاح ہے اپنی اصلاح فرمائیے پر وقت محافل کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ ہوگا اور آنے والا بندہ کوشش کرے اور سورہ تو بچ جاؤ اللہ کا نام بچ جاؤ چنگے رہو میری گل لکھ لو آج بچ جاؤ چنگے رہو حالانکہ سور کا میں مخالف نہیں ہوں لیکن وہ بیچارے نہ تو یاد کر دے رہے حدیثاں قرآن کتنے یاد کر انہوں نے ہوں بھی میں شعر پڑھ لوا تو تھی بھی بنا کے بیٹھے رہے ہو جی شعر پڑھنا نہیں چل لگا ہوں ویک کر لو سارے کو 550 روپیہ تو جی میں سور لاوا تو تھی بناؤ بھی آ جائیں تھوڑا سا اپنا رویہ بدل لے میرا خیال یہ ہے ٹینشن ہی لے ناراض نہ ہوئیے گا اپنی اصلاح فرمائیے مولوی ہوں پیر ہوں نقیب ہوں نعت خان میں انتظامیہ محفل ہو جو بھی حضرت ہماری اصلاح ہونے والی ہم سب کو احساس سے ذمہ داری پیدا کرنا چاہیے اب آ جائیے ذرا بات کہیں دور نہ چلی جائے واپس پلٹیے تاکہ ہم جلدی بات کو سمیٹ سکیں اور میں چاہتا ہوں کہ 2 باتیں اور آپ کی خدمت میں کروں گرڈی چھیتی کوئی نہیں جو مکڑیاں کسی بھول چ نہ رہا باتیں میں 2 ہی کروں گا آپ کے ساتھ فرمایا اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور اس کے بعد سچی بات کرو کیا ہوگا تمہاری اصلاح ہو جائے کیا ہو جائے گی اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو اصلاح ہوتی ہے نا یہ 2 چیزوں میں ہوتی ہے عقیدے میں بھی اور جس کا عقیدہ خراب ہے وہ بھی بیمار جس کا عمل خراب ہے وہ بھی بیمار اور یاد رکھ لیں ان دونوں میں بڑی بیماری عقیدے کی خرابی ہے تو پہلے دوائی اس کی دو اور اس کے بعد دوائی دو عمل کی خرابی کی بڑی بیماری نہ بندہ مار بھی سکتا ہے اس لیے پہلے یہ دوائی دینا تھا اور اس کے بعد ان کی اصلاح کی جائے یاد رکھ لیں جو صرف عمل پہ بات کرے اور عقیدہ ٹھیک نہ کرے اس کے اعمال کو پتہ کیسے کہا گیا جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا فرما کنی محنت انہوں نے بنایا ہے
بس اوقات مکڑی دے جالن 6 مہینے لگ جاتے بناؤں ایک تو باری کوئی پکا چلاوے تو فوراً ختم. جس کا عقیدہ ٹھیک نہ اس کے عمل کی یہ مثال ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی کا کیا. اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور عمل ٹھیک نہیں ہے وہ دی مثال سرو دے بوٹے طرح ہے. ایڈا وڈا کاتے تے منہ وڈی کھلوتا ہے, ایک پھل نہیں اتنے لگیا. اس کی مثال ہے جیسے گلاب کا بوٹا ہوتا ہے. لگ گیا گلاب دا بوٹا 5 سال ہو گئے ایک پھول نہیں لگا. اور کی کرنا میں تیرے کنڈیاں نو ٹھیک ہے تیری جان سلامت ہے شاخ بھی کھری ہے اور جو مقصد ہے وہ نہیں آیا تو جو ہے عقیدہ بھی ٹھیک کرو اپنا عمل بھی ٹھیک کرو. لیکن ادھر آئیے میں ذرا آپ کی خدمت میں ایک بات بتاؤں. یقین کیجیے بڑی تلخ حقیقت ہے, اس کو سمجھیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں مولانا کو مولانا اصلاحی تقریر کرو, سنتے ہیں بہت اچھی باتیں لگتی ہیں, کیا بات حضرت نے کمال کر دیا, عمل کوئی نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہے تو کیا اصلاحی تقریر کیمرے میں ریکارڈ کرنے کے لیے تھی یا اصلاحی تقریر یہ صرف دیواروں کو سنانے کے لیے تھی؟ اصلاحی تقریر کیا اس لیے تھی کہ محلے کا کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں بھی مولوی صاحب نے تو آج سیدھی سیدھی باتیں کی کسی کو نہیں کچھ کہا, یہ اس لیے تھی؟ نہیں جی, اصلاحی تقریر تو اصلاح کے لیے تھی. تو کرنی کس نے ہے؟ مزہ تو یہ ہے تقریر اصلاحی ہو اور جتنے سن کے جائیں عمل بھی فرمائیں. ایک بات یہ, اور دوسری بات یہ ہے کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہے یہ اصل اصلاح ہے, اور ہم اہمیت دیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو. یقین کے لیے ہم بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے, ہماری ترجیحات اور ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, توجہ فرمائیے, ناراض نہ ہونا. اب صبح سویرے ایک بندہ اٹھ کے نا وہ دوڑ رہا ہے سڑک کے اوپر, تو اسے ذرا پوچھئے کیا ہوا ہے؟ کہتا مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کے کہنے پر تو اٹھ کے دوڑ پڑا ہے, کاش کے مصطفیٰ کے کہنے پر ہر نماز مسجد میں پڑھ لیتا تو تجھے یہ دوڑنا ہی نہ پڑتا. ہم نے ڈاکٹر کو اہمیت دے دی, رسول اللہ کو اہمیت نہیں دی. یہ ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ہمارے گھر میں مہمان آ جائے, دیکھو مہمان رحمت ہے کہ نہیں ہے, کہا گیا نا, بلکہ بعض روایات کا یہ مفہوم ہے, فرمایا مہمان جب آتا ہے تو رزق لے کے آتا ہے, گھر والوں کے سارے گناہ لے کے جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ نہ گناہ ادھر اٹھ کے آ جاتے ہیں, مطلب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر خوشی دل کے ساتھ مہمان کو ویلکم کیا جائے. توجہ ہے, مہمان رحمت ہے. لیکن آج کل مہمان آ جائے بس اوقات بندہ پریشان ہو جاتا ہے. بوتل پیئیں گے جس کو کولڈ ڈرنک کہتے ہیں, نہیں میں نہیں پیتا. اچھا اب لسی بھی نہیں میں نہیں پیتا. اچھا میٹھا پانی نہیں میں نہیں پیتا. سادہ جی ٹھیک ہے پی لیتا ہوں. روٹی گوشت نہیں کھانا, بڑا نہیں کھانا, بیف نہیں کھانا. اچھا باہر سے کوئی چیز لے آتے ہیں بروس نہیں کھانا. کیا ہوا بھائی؟ بس مجھے منع ہے. نہیں ٹھیک ہو گیا. چائے نہیں پینی, پینی ہے تو میٹھا نہیں ڈالنا. کیا ہو گیا ہے؟ بس یار میں نے نہیں, ٹھیک ہو گیا. انڈا میں نہیں کھا سکتا, پراٹھا نہیں میں نہیں کھا سکتا. وہ خدا کے بندے کیا ہو گیا تجھے؟ غور فرمائے نا. وہ کہتا ہے مولانا بات یہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں حلال, حرام نہیں ہے, حلال ہیں لیکن میں کھاؤں گا نہیں. ابے کیوں نہیں کھائے گا؟ کہتا ہے اس لیے مجھے ڈاکٹر نے روکا ہوا, اگر کھاؤں گا تو مجھے تکلیف ہوگی. اللہ اکبر, جو ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ گیا وہ مصطفیٰ کے کہنے پہ حرام کیوں نہ چھوڑ سکا؟ حضور کے کہنے پہ اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا, اس نے ملاوٹ نہیں چھوڑی, اس نے گالیاں نہیں چھوڑی, اس نے بدعملی نہیں چھوڑی. کیوں؟ اصل بات یہ ہے ہم نے ڈاکٹر کو اہمیت دی, حضور کے حکم کو اہمیت نہیں دی. کاش 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 ہم حضور کو اہمیت دیتے, پھر ہمیں مزہ آتا زندگی گزارنے کا. یہ ہے اصل فالٹ. اب سمجھ آئی میری بات کی؟ میرے عزیز اللہ اور اس کے رسول کو اہمیت دو.
ان کی بات کو مانو. اسی بات سے ایک روایت کا مفہوم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا, جس نے نافرمانی کی جہنم میں جائے. اس میں یہ بات ہے اگر توبہ کر لی تو کیا بات ہے, توبہ نہ کی جہنم میں جائے گا. میرے عزیز, میرے دوست جتنے ہم بیٹھے ہیں, بتائیے یہ بات دل کو لگی کہ کوئی نہیں لگی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈاکٹر کو اہمیت دینے سے پہلے اپنے رسول پاک کو اہمیت دے کے دیکھ لیں. ہمارے سارے کام حل ہو جائیں گے, لیکن ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے. بھائی یہ ہمارا قصور ہے. اب آئیے میں تھوڑی سی بات اور آپ کی خدمت میں بتا دوں. میں نے کہا تھا 2 باتیں بتاؤں گا, ایک بتا دی, اب دوسری بتا کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ جتنے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں, ہم سب یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے. چاہتے ہیں بالکل. ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور دعا کیا کریں یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما, رزق حلال کی طلب فرمائیں. اور رزق حلال جب مل جائے تو جو احکام ہیں وہ پورے کریں. احکام کیا ہیں کہ اگر رزق حلال ہے, زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ دے دو. حج تمہارے اوپر فرض ہو گیا اس مال کی وجہ سے تو حج کر لو. اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے, رزق حلال اتنا ہے, تو اڑوس پڑوس میں بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے تو تلاش کرو, اس کی مدد کر دو. کوئی بیمار ہے اس کو دوائی دے کے دے دو. کوئی مسجد مدرسہ بن رہا ہے وہاں خدمت کر دو. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو رزق حلال مانگا کرو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو رزق ہے, رزق حلال مانگنا یہ شاید منع ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. حضرت عثمان غنی کے پاس تھوڑا رزق تھا, رزق تو تھا, لیکن کرتے کیا تھے؟ اللہ کی راہ میں خیرات, آیا خیرات, آیا خیرات. ذرا آپ بھی کوشش فرمائیں, مال آئے رب کی راہ میں خیرات کرو, دیکھنا اللہ تمہیں کیسی برکت عطا فرما دے گا. سنیے, بخاری شریف سے حدیث عرض کرنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت اقدس و انور اطہر میں ایک شخص نے نا بکری پیش کی بطور ہدیہ. ہدیہ مینز گفٹ اینڈ تحفہ. ٹھیک ہے, آقا کریم علیہ السلام اس کو پسند فرمایا کرتے تھے. آپ تحفہ پسند کرتے تھے, ہدیہ پسند کرتے تھے, لیکن صدقہ پسند نہیں فرماتے تھے. صدقہ فرمایا تو ربا کے لیے ہے, ہمیں دینا تو گفٹ دو. تو جو ہے پیارے بھائیوں کی بکری آگی نبی پاک علیہ السلام نے ذبح کروا کے نا گھر میں بھیج دی. اب آقا کریم علیہ السلام نے جب اسے گھر بھیجا, شام کے وقت آپ گھر تشریف لے گئے. جب آپ گھر گئے تو آپ نے پوچھا عائشہ وہ بکری آئی تھی اس کا کیا بنا؟ سب بھائیوں کی توجہ چاہوں گا. عائشہ وہ بکری آئی تھی کیا بنا؟ ام المومنین پہ قربان اور صدقے جاؤں. آپ نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بکری تھی نا میں نے بوٹیاں بنا کے تقسیم کر دی, لیکن جو بکری کی اگلی ٹانگیں ہوتی اس کو دستی کہتے ہیں, یہ حضور کو بڑی پسند تھی. ایک دستی رکھ لی تو وہ اٹھا کے لے آئیں. یا رسول اللہ یہ بچ گئی باقی ساری گئی. مثال دے رہا ہوں آپ کو. آقا کریم علیہ السلام نے نا حضرت اما عائشہ صدیقہ کو جو جواب دیا بڑے کمال کا ہے. فرمایا عائشہ اس کو تو ہم کھا ہی جائیں گے, بچی وہ ہے جس کو ہم نے خیرات کر دیا ہوا. آواز سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ جو ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے اصل وہ بچنا ہے. جو ہم کھا جائیں گے وہ تو کھا جائیں گے, نہیں توجہ فرما رہے. جو بچ جائے گا وہ تو وارثوں کا مال ہے. ہمارا کون سا ہے جس کو ہم نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا؟ ایک روایت میں تیرا مال کون سا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا بتاؤ تمہارا مال کون سا ہے؟ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا, پہن لیا اور اللہ کی راہ میں خیرات کر دی. بس یہ تمہارا مال ہے, اس کے علاوہ تمہارے وارثوں کا ہے, تمہارا نہیں ہے. تو اس واسطے جس کو اللہ نے کچھ دیا ہے اپنی زندگی میں, کوئی مسجد بنا جا, مدرسہ بنا جا, کسی غریب کی مدد کر جا, کسی غریب کو ایک چھت دے دے, کسی غریب کو دوائی لے کے دے دے, کسی بہن بھائی کی مدد کر دے. ایک روایت میں ہے جو اپنے رشتہ دار اور عزیزوں کو دیتا ہے اللہ ڈبل ثواب عطا کرتا ہے. کیسے؟ فرمایا صدقہ دینے کا الگ ثواب ہوتا ہے, رشتہ دار کو دینے کا الگ ثواب. ذرا اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو یار, مہربانی کرو, اپنے مال کو خیرات کرو. خیرات کرو گے اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے. کیا میں امید کروں ہم خیرات کریں گے. تقریر میری ختم ہوئی. میں آپ سے ایک اور عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. میں حضرت عطار کا مرید ہوں.
کیا میں امید کروں کہ آپ دعوت اسلامی سے بھی وابستگی فرمائیں گے؟ قریب کو فیضان مدینہ تو وہاں تشریف لے جایا کریں جمعرات والے دن. اگر کوئی مدرسہ ہو تو اپنے بچوں کو داخل کروائیے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اگلی بات، مدنی چینل دیکھا کریں. باقی چینل جب بھی دیکھو گے بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جائے گا تمہارا. بہتر ہے مدنی چینل دیکھو. مدینہ دیکھو گے یا مدینے والے کے غلام دیکھو. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اپنے جتنے علماء حقہ ہیں ان سب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجیے. فتنوں کا دور ہے. کوئی تمہیں صحابہ کا دشمن بنا دے گا، کوئی اہل بیت کا بنا دے گا، کوئی ولیوں کا بنا دے گا اور بیڑا غرق ہو جائے گا. بچے کا ہو جس کی اللہ سے بھی محبت ہو، اللہ کے رسول سے بھی ہو، سارے صحابہ سے بھی ہو، سب اہل بیت سے بھی ہو، سارے ولیوں سے بھی ہو، تو یہ آپ کو سودا اہل سنت کی دکان پہ ملے گا، کہیں اور پہ آپ کو نہیں ملے گا. کیا میں امید کروں کہ آپ اہل سنت کے ساتھ جڑ جائیں گے؟ کبھی بھی آپ کو کوئی ایسی ویسی بات کر کر ہٹ میرے راہ تو میں شریف ہے، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے عقیدے تے ڈاکہ مارے گا. ہٹ جا پیچھے، ہٹ جا پیچھے، چنگا رہے گا. تینوں نہیں پتا سی مولا علی دے غلام ہونے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آپ نے اندر جرأت بھی پیدا کرو، انشاءاللہ کوئی بھی تمہیں ہلا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری آج کی حاضری قبول و منظور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آپ نے مہربانی کرنی، یہاں سلام ہوگا اور دعا بھی ہوگی. آپ نے مہربانی کرنی ہے میرا راستہ چھوڑ دینا ہے کیونکہ آپ میرے پر روپیہ شیئر کروں لیکن دعا کا حساب کریں گے.